60वां रोज है کہ جو بلوچ نسل کشی اور جبری گمشدگیوں کے خلاف ہے. جبری گمشدگیاں جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ اور انسانی المیہ ہے کہ جس میں بلوچستان میں نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین اور ہر طرح سے لوگ متاثر کیے جاتے ہیں، جس کے خلاف یہ پہلی بلوچستان میں ایسا کوئی گھر نہیں کہ جس میں سے کسی کو جبری طور پر لاپتہ نہ کیا گیا ہو یا کسی کی مسخ شدہ لاش اس کے ماں کو تحفے میں نہ دی گئی ہو. بلوچستان میں وہ مائیں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ جن کے بیٹوں کی لاشیں انہیں مل جاتی ہے. بلوچستان میں وہ بہنیں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ جنہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائیوں کو تو کچھ عرصے پہلے ہی فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا اور ان کی کہیں سے کوئی آلوال مل جاتا ہے. بلوچستان دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ بچیاں پیدا ہوتے ہیں تو والد کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. بلوچستان میں ان مسائل کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے اس کے حوالے سے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آواز اٹھانے والا کل کو اسی ظلم کا نشانہ بن جائے گا. اور اس کی مثالیں ہر طرح سے آپ کو ہم دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس تحریک میں بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہیں جو بلوچستان کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں سے آئے ہیں. ہمارے ساتھ وہ مائیں، بہنیں، بھائی اور والد موجود ہیں کہ جو اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں. دہائیوں بعد انہیں کہیں سے کوئی امید ملی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں. اس تحریک میں ہمارے ساتھ ایک ماں موجود ہے جس کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے کہ جس کے بیٹے کو 2006 میں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے سالوں سے آپ کسی کو اٹھاتے ہیں اور اس کی والدہ کو خبر تک نہیں کہ اسے کیوں اٹھایا گیا ہے. خواہ اسے کسی بھی جرم کے تحت اٹھایا گیا ہو، جواب دہ آپ ہے کیونکہ آپ ریاست ہے، آپ ذمہ دار ہے، ادارے آپ کے ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہے. ہمارے پاس لاپتہ میوا خان کی والدہ مکہ بی بی موجود ہے اس وقت، جن کا تعلق ڈیرہ بگٹی سے ہے. وہ اتنی لمبی مسافت کر کے یہاں آئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے 18 سال سے وہ اپنے بیٹے کے لیے دن رات ترس رہی ہے. وہ یہی چاہتی ہے کہ مجھے بتایا جائے میرے بیٹے کو کس جرم کے تحت اٹھایا گیا ہے. ہم اس ماں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بتائے. ہلو، ڈیرہ بگٹی میں علاقہ ڈیرہ بگٹی علاقہ محمد انشری ہوں. من بچ مانگنا کرو در پتہ لوگ در پتہ در آسرا محمد عبد محمد عبد لاپتہ کو سب فوج عبد تو گھٹا بھرے سا وہ تو لاپتہ کری ماستانی ہنا مکھ ہیں اور پدر سے نور سیدنی سنیا سے دکا گتی لانی مانڈکا پدر کرتی وہ مانڈکے کے داسی مانڈکا پدر کرتی نہ دنیا راستہ سونا میاں بری راست نکاؤں پد سرکم بلی میں میرے پیاں شمع کوراں آباد کورے نہیں مند کورے نہیں وزال میرا کوئی نہیں کتی نہیں دو بچہ سی چک چوریے میرا کتی ماتی وہ ہمیں کل میں گردنا بلد دے میاں اور آقا بلی بہت بہتر میاں بیوری چکا پالی بلی منا داغدارے کا میں شمع داغدارے کا بلی ماں کھائے بنا پدا پالی کھائے بنا دستگی کھائے دیسی وہ بچ والا ہے وہ براس والا ہے سکھ والا ہے آندھرا والا ہے
نوا گوما منگا کھلے نوا گوما غریب منگا کھلے ما غریب میرا او ما برا خطے ما مالا چرنے کے سو ما غریب لا قاعده فقط يسمى ما هي ترى دكنا ترى دكتور ده سوال کا قدر کریں یہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو، اس کا کہنا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اپنے بیٹے کو بڑا کیا، اسے پالا پوسا، اسے تعلیم دی میں نے تاکہ وہ بڑا ہو کر ایک انسان بنے جو میرے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سہارا بنے. اور آج اسی بیٹے کے 2 بچے ہیں جو آج بے سہارا ہے، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ ریاست ہے. اور اس ماں کے کہنا ہے کہ وہ اس ریاست سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کون لے گیا، آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں کو پکڑے کہ کیوں میرے بیٹے کو اٹھایا گیا، کیوں میرا بیٹا 18 سال بعد بھی اب تک بازیاب نہیں ہو سکا اور اس کا کوئی جرم بھی ثابت نہیں کیا گیا. نہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ کیا الزامات ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میرے بیٹے کو کون، کیوں، کیسے، کس کے کہنے پہ کہاں لے گیا. اب میرے پاس لاپتہ وحید احمد کے والد نظر محمد موجود ہے، جن کا تعلق نوشکی سے ہے، جنہیں 2019 میں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. ان کے والد اس تحریک میں اپنے بیٹے کی باحفاظت بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں اسے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عرصہ دراز سے بلوچستان میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، تو اس حالت میں، ان حالات میں کسی والد کا اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھانا اور پھر آگے سے یہ دھمکیاں ملنا کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کا بیٹا کبھی واپس نہیں آئے گا یا تو اسے مار دیا جائے گا. تو ان حالات میں اپنے بیٹے کے لیے نکلنا ایک والد کے لیے کس قدر مشکل ہوتا ہے، ہم اس سے سننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قناة النظر محمد وحید احمد کنماری ایونیون ضلع نوشکیان 3 جون 2019 دیر 4 بجا کھنا چنا ارتیرک بٹو تان نوشکے بٹو اندر ارتیر آخری روچا سکا شوبان پگ عید سکا عید نمون دے 4 بجا در ارتیر وڑا دا باملنگم ننے زار مسک نن پیتاؤں دا باملنگ سے جانتے ننے زار مس ننا فیملی کل انو پیرادت ہوگن دا باملنگ جمن گدرے تین نن ایج باملتاؤں صوبان عید مسا نن اندرس نن پیراد کرینا عید نن پیتاؤں کہ عید سے انت سے چناک ننا کل مثالے دمت ان سسکتین 2 سائز سسکا کل مثالے نن پیراد کرنے ہوگانا کی ننا چنائی انو ٹیم سے آپ سے درے تھے گئی در موقع درے تھے ننائی کی صحیح مانے گدرے پوسن عید ننے زار مسک. اچھا دا مسک اچھا ننا انت کشور سے کنا چنائی مسکنے کی ٹھیک ہے کشور سے رہیت ہے گناہ سے رہیت ہے برای مہربانی نیزات عدالت پیش کرتا ہے انت کشور سے رہیت ہے ٹھیک ننے قبول لی آگے افیت ہے ننا چنائی بازیاب کرک انتے ننے داخل دلیل کسے انتے ننے اوغان آخیر خواہ داسی ٹوٹل ننا خنتن خڑنگ بفق ننا خنتن دیتر برے کر گراٹی کل پریشان ایڈ ایلوم کل دوستا غڈو چناو ایلوم تے ایڈ کو تے دا کل پریشانو ننا ایلو مراوت برے کر دا سگرنا دا درنا مسنے انا ایڈ تے مارنگ نیلو ایڈ تے نن باز منت وارونک وہ داڑس کے بس نرک نن وہ تے حساب داڑے نم بسن ننیم بنی کنی کتاو نن انسک بسنک انا خاطرن کی ننا چناو مثالے داڑے نن ایتس مثالے گپس ننا چناو بازیاب مرے رکھ بلی ایچ چڑاف پک دا جائے شخص دے مسونی ننے داڑے اسر ننا نیمان سرکار نیمان دے بسونی ننے سوچ کرنے رفینی نم داڑے زندانو رہن سکے خدنو نما مطلب انتے بلی آخا ایت ترو دا روڈ کل ٹوٹل بند مسورک انتے دا تر دا بندہ بروئی دا ایت کرو دا ایت گورینوئی انا خاطرہ مثالے دریافت کیوں مثالے سرکارہ مثالے کنا چنائن کشور سارے مثالے آتے پیش کرتے آفتے بازی آپ کرتے باز منہ وغیرہ. السلام علیکم.
نموتی دیوانہ دیما برا منی گون ادا بیگوائے عظیم خانے مات موجود ہے کہ عظیم خانہ 2020 تا پیپل اچھو چست کنک بوتا تنیگا بیگوائے مدست بندی کنا عظیم خانے ماتا کیا میں گونا گپ پہ بجا مہاجن پوری ماسا میں نام سازا دیے ماں ہاتھ کو رہا ہمارا کو باجی دو مرام گودیا باجی دو منا منی دا بڑے مشک راکو چلگا کوٹا چلگا سبیا چلگا کو تو بارو لاچا بھی تو ہاتھ کو کتوا آواز مجمع بچا ہمیرا بڑا ہاتھ کو رہا مسجد بھی تو منگوست نماز میں بچا کو کوتے اللہ کا بلی تکو دے علاقہ سلگا بارو پکڑو تو دیوت بھی سگا گٹو ہاتھ کو نشتوا نی اگر دے رات کو وار گورا گس نمک میں بچا گٹے نی مٹکو تو گاور کے لچا بھی سگا وہ چک ہمیں دو بچے یجرک کے بچے نی چک اجڑا مائی نی کینی 4 سال بھی کینی ماں ٹکڑا لاچا بھی سو نشتو ہر کسا دھڑ جو جکر بے وس بھی سگو تکڑے نیندے رات کو نشتو مت سمی بچہ مردی کرے ہماس والا ہاتھ کو یا محمد عالم آئی تعلق ٹیپولا چستے 2020 چست کنک بوتا محمد عالم مات داس خاتون ای تحریک گونا وارے آئی چمن دست بندی کنا کہ مارا بگوشے شما وتی بچکا بلوچستان وڑا بزدگ جاگا بے سہولتی شما پیدا کتا اشیا شما ایک خواری کتا بلے یک روچا اچانک آئے کس انچ چست کتا پر شمارا یہ معلوم نے کہ چھے گناہ اشیا پرچہ اشیا چست کتا گوشما چھے گوشگ لوٹی وتی زندگی بابتا وتی اے آلات و مشکلات السلام علیکم ہمارا علاقہ سنانی چیت بسارن مارا نیلسن پولا رہا ڈاکٹر چکی آٹی ہمارا زگتو 20 تاریخہ یاد میں مہینہ سال ہے لیڈی جان پجیا چک ہمارا ایرکرو بستو چما بستو بتائی ٹیپل علاقہ یا برڈا سمرنی اور پریہا ناما سینونی کیسا دنی داسو گاڑی پلانے چیڑیا گاڑی بتائی سلور پر داری تھی نانی چکن تھی دو زالن تھی پھر ماس گورا کتیانی رضی کھائے رہے بیلانی آل ہیں دکھانی زمستان خوار ہیں برف ہیں تیرا پور کنا دکھان ورانا تیرا وہ دی مارنگا گور سمیا ایرا دوتو آت کونی ہے دھرنا یا نو اللہ کا تھندیا میں چکن ریا کن اللہ میں گا بیاری پر ما سکونے کن میں کرا سکیا کن چکن رسوا ہیچ شاید نیستے با السلام علیکم یہ تحریک کے جو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے او کے گزری اور جہاں ہم سے دوسرے لوگ ملے جو اس تحریک کا حصہ بنے اور جو اب تک ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ یہ تحریک نہ صرف بلوچ بلکہ ہر مظلوم اور محکوم قوم اور ہر فرد کی آواز ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ علی بلوچ موجود ہے جن کے کزن قدیر بلوچ کو 2023 میں ڈی جی خان سے لاپتہ کیا گیا. علی بلوچ اس تحریک کا حصہ ہے جو نہ صرف اپنے خاندان کے ایک فرد بلکہ تمام لاپتہ افراد کی آواز بنے ہیں جو ہر مشکل میں اس تحریک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. میں ان سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بلوچستان میں جو حالات ہے
اس میں ایک نوجوان کے لیے اپنی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے، پڑھنا لکھنا، اپنے خاندان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا، جو ہر فرد کا، ہر انسان کا بنیادی حق ہے، ایسے میں خاندان کے کسی ایک فرد کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے، اسے مختلف طریقوں سے راست کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے. تو ایسے میں جب آپ نے اپنے کزن کے لیے آواز اٹھانا شروع کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آگے آپ لوگ کی امیدیں کیا ہیں اس ریاست سے؟ السلام علیکم. میں قدیر بلوچ کا کزن محمد علی بلوچ بات کر رہا ہوں. قدیر بلوچ کو 7 اکتوبر 2023 کو جب زیارت بلوچستان کو پکنک کے لیے گئے وہیں سے لاپتہ ہیں اور تاحال لاپتہ ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ کس حال میں اور کیسے ہیں. قدیر بلوچ ایک بالکل ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ کچھ نہیں تھا. ان کے ماں باپ جو ہے بالکل بکریاں چراتے ہیں، اور انہوں نے قدیر بلوچ کو بکریوں کو بیچ کر پڑھایا، اور قدیر بلوچ کے لیے جو ہے شہر کا رخ کیا قدیر بلوچ کے لیے. اور قدیر بلوچ فرسٹ ایئر کو اسٹوڈنٹ تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے، ہم ساتھ ہی اکیڈمی میں آتے جاتے تھے. مگر قدیر بلوچ کو جب اٹھایا گیا اس کے بعد جو ہے میں نے تقریباً بالکل اکیڈمی اچھی طرح نہیں گیا ایک دن بھی، کیونکہ ہم ساتھ جاتے تھے، وہیں مجھے لے کر جاتا تھا اور لے کر آتا تھا. اور قدیر بلوچ کی ماں روزانہ اب مجھ سے کال کر کے پوچھتی ہے کہ قدیر بلوچ آئے گا، بلکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کل میں خود جو ہے لاپتہ افراد کے لیے بات کرتا تھا، ہر جگہ احتجاجی ریلیوں میں شرکت کرتا تھا اپنے بلوچ قوم کے لیے. اور آج میں خود ایک مسنگ پرسنز کی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، جو کہ میرا کزن قدیر بلوچ کو اٹھایا گیا. اور قدیر بلوچ کے لیے مجھے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ جو ہے اسی ریاست نے مجھے ڈرایا، دھمکایا، مجھے مارا اور مجھے جیلوں میں بند کیا. 3 دن مجھے جیل میں بند کیا اور کہا کہ آپ ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو. تو پھر سب ظاہر سی بات ہے، میرا جواب یہی ہے کہ یہ میرا قوم ہے اور ہمارا درد ایک ہی ہے، اور اس درد کو صرف ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو تم کیسے مارتے ہو، اور ہماری مائیں بہنیں روڈوں پر درپدر ہو رہی ہے. اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام بلوچ لاپتہ افراد کو کہ ریاست آئینی مطالبات کے ذریعے آئینی قانون کے ساتھ عدالت میں پیش کرے، جو جرم ہے انہوں نے کیا سزا دے، ورنہ ان کو بازیاب کیا جائے. لیکن میرے خیال میں بلوچ مسنگ پرسنز کا کوئی جرم نہیں ہے. ان کا ایک ہی جرم ہو سکتا ہے کہ ان کو بلوچ ماؤں نے جنم دیا اور بلوچ سرزمین میں وہ پیدا ہوئے. بلوچستان کہ جہاں جو مائیں اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، پھر بڑی مشکلات سے انہیں پالتے ہیں، انہیں بڑا کرتے ہیں، انہیں جوان کرتے ہیں، جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، ٹیچر ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اس ریاست کی پالیسیز ان کے لیے ہمیشہ سے پرتشدد اور ناانصافی پہ مبنی رہے ہیں. اسی طرح عقیدہ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کے بھائی رفیق بلوچ کو 2013 میں نال سے لاپتہ کیا گیا، جو ڈاکٹر ہے. اس لمبے عرصے میں اس خاندان نے بہت سے مشکلات کا سامنا کیا. ان کی زندگی اس قدر مشکل بنائی گئی کہ یہاں تک ان کا پہنچنا بھی بالکل ناممکن تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں تک آئے. وہ اپنی آواز آپ تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے آئے کہ آپ اور ہم ان کی آواز بنے. میں عقیدہ بلوچ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے زندگی کے حالات اور اپنے بھائی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد رفیق گوہر عقیدہ بلوچ میں نالا نشتگن 31 اکتوبر 2013 نال گریڈ گنچ منی براس لاپتہ کرتگن آپ منی براس کے 2012 گسا آتا ہنچو سکون تاتا شی گس ہنچو روشی نتا کہ بے حساب نور روان گسائی کے ہنچو فریادہ شروع کنا آئی گس ہنچو تہارن کی بے حساب ہمیں مثال زندگی ہنچو تہاری شپا گولی نوار تکن تاکہ مواب نہ روان روائن شپائی خبراں یاد کرن ای کہانیاں یاد کرن مذاقاں میں یاد کرن مائی تو باز بے سکونن بے چینن ای زہگے ہوتی پسا ندیستا یکو کا گوشی ابا ابا مشان دعا پکا اللہ تعالیٰ تی ابا یا کھاری تین دعا پکا شپے نیما گاڑی توارکا رمبا کنن روڈا روان کی امی براسا کیسا آرد لگن چونیں یہ ظالم منحوس داشتا ہے وطی جیلتا یہ ظالم منحوس اللہ پاکا ہدایت پکنتی یہ مسلمانانی راہن چھ دورن اشا اللہ یا ہدایت کا یا غرق کنتی امی دعا ہمیشن کی غرق ببوتیں باز بہترتتی یہ مظلوم چوک کب تک راہانی سرا سر دیا منی براسا ہمیں گزارش کنی کہ منی براسا عدالتا پیش پکنتی ہر ہمیں کا شرم نہیں تھی ڈاکٹران بھی جیل خانہ انتا بند کنتی بے شرمی ہے ہمیشن کیا ہوتی ڈاکٹران نہیں دیتی میں ہمیں گشن کے منی براسا پازی اب پکن یا عدالتا پیش پکنتی ہر جرم میں استے ہم لے کے وطی منظور کرن ہر مسلمان زاگن جیل خانہ ہانی برم اللہ تعالیٰ آوانی زاگن بھی رہائی نصیبتا فرمائی لیتی ہمارا بھی دا اما ہمیں گوشن کی عدالت ہمیں پیش بھی کنا اما ایک چیزی گنا گوشا منحوس دیما کئی خبر کنک کنتی ہنچو چالاکن کی بے حساب اللہ تعالی ہدایت بھی کنتی اما ای سفر چما ہنچو تنگ بوتگا درو سیرو چما پاد خشک بوتگا ارا بلی امی پا بزگ نیتی اللہ کی بھی جنتی باز بہتری چوشن گوارم بے وسکا آونی چین سکون بارتی آونی زندگی اتحار کنتی ہر چونے خوشی ہے بیتی لیکن اما خوشی تا فریاد زارا ہے کہ اما براسی دا نہیں ہر چونے چوے بیتی اما اوتی براسا یاد کنن بلکہ منحوسا اچھی رحم نہیں آئے گئے ای دل ہنچو ڈڈن کی بے حساب آدگنانی دلانا چٹ بے قرار کرتا ہونی گسانی سکونا تباہ کرتا چٹینتا ہر تیمہ روائی زگ گوشن گوشی دعا پہ کنی میں پسا پا گوار بس کنی اما دعا کنگا وس کنگا بس شمیں پا اللہ پاک یک راہی پچ پی کنتی شب یکو نیو دعا پا دکایا ای پا دعا لوٹن تحجد حاجت کرن پدا اللہ جانے منحوس دلا رحم نیاری تھی وطی ڈاکٹران بندکن گوڑا یہ یک مزنی بے غرطی مردمی رہیت چی شرم نہیں تھی تو عدالتا پیش کنتیش او تی ریاست چیوا جوڑ کرتا او تی ریاست ہمیں وجہ جوڑ کرتا کہ وطی وزیر دوزام پا جوڑ کرتا ہے ہمیں پا جوڑ نہ کرتا ہے وطی وزیرام پا دوزام پا وطی جوڑ کرتا ہے ہمیں گوشن کہ ہمیں پیاری عدالتا پیش پکا ہمیں ہر سزا ہر جرم ہمارا لے کی منظور ہمیں یار جرم تو نیستش گڑا ہمیں رہائی بھی دلتی منی نام آئی 7 سال کو ایٹا پیشی داتی پدا آٹی ٹیک بھوتی ہر چونی زاگ زاگا حبر بگر گوشی براس فریادہ شروع کنتی آئی دلا تنتی ہمیں پر رحم نہ پیدائی اکا کیا ما کونا کونا محمد رفیق پر روم کرتگن اکا سرداران بھی وزیران بھی روم کرتگن میں پر ہچی نہ کرتگن شکریہ بز منت ہے اب ہمارے ساتھ بلوچستان کی وہ ماں موجود ہے کہ جس نے جب اپنی زندگی شروع کی اپنی ازواجی زندگی تو تب بھی انہیں چین سے جینے نہیں دیا گیا یہ ریاست اور اس کے ادارے جس کی شفافیت آپ سب کے سامنے ہے تو یہ نہ صرف آج کی کہانی ہے بلکہ بلوچستان کے 75 سالوں کی یہی کہانیاں ہیں اور یہ کہانیاں پاکستان کے عدلیہ اور اس ریاست کے ماتھے پہ ہمیشہ یہی داغ رہیں گے اور تاریخ یاد رکھے گی کہ اس ریاست نے بلوچوں کے ساتھ جو کیا وہ کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ ماں کہ جس کے شوہر کو شہید کیا گیا, بعد میں انہیں ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا, ان کی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنایا گیا,
इन्होंने जिन हालात में अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, उन्हें जवान किया, उन्हें हर तरह से मुश्किलात से बचाया, लेकिन ये रियासत और इसके इदारों ने इन्हें चैन से जीने ना दिया। ये वालिदा जाकिर मजीद की वालिदा है कि जो इस तहरीक का हिस्सा है, और ये अपने बेटे की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए ना सिर्फ आज और ना कुछ सालों से, बल्कि अब 2 दहाई मुकम्मल होने को है कि ये पुरअमन एहतजाज कर रही है और ये मुतालबा कर रही है कि मेरे बेटे को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। लुम्मा ईवियन 10 सवाल लिखे हुए कि जाकिर जान ओन मेर द डे की द कौम की द डिपानिंग न जरूरत अब हर बंदख चाइक जाकिर जान देर मस्सुने और द कौम की अंतस मस्सुने आइनो अरा नौजवान की शऊरियत न खंते मलिक तो न मोना जाकिर जान ना कसर मरेक ओन नजरिया मरेक और मो नजरिया मोना देख और तेना कौम तो मेर की जाकिर जान अरा मेर कियस ओ कौम की नन खले नते वले नन पाने की उन जाती जिंदगी उन लुम्मत उन मेर उन ईद तुन मेर ईहम तुन मेर दान 12 वटमी ने पार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाकिर जान जाकिर मजीद नलुम्मा जाकिर जान कना हमो पुराना भला शख्स से के अरा टाइमा के ओन बाव शहीद मुस्तक ओ कनी अंदा पारे अम्मा दुश्मन ना मोना हो गई या दुश्मन तो मुकाबला करूंगी। जाकिर जाना चुनकीना जिंदगी स्कूल ना जिंदगी ईडी लुम तो भी ओना तूलिंग बशमनी ओ तो कना तूलिंग बशमनी जाकिर जाना अंदलो मोहब्बतस मसुने अंदलो ओरा की ईडी लुम तो मोहब्बतस मसुने अंदलो ओना मोहब्बतस कौमतु मसुने खैर दा सही अंदा खबाज अदियत कने दा रियासत सुने की देना अंती तक की कना अंदा खयादाश कंदो मसुने कना ज़हन के सिंतस लेकिन जाकिर जान नवाज बाज बल्लो बल्लो ई तो कना उस तक मरे जाकिर जान नहीं था कहीं था ई जाकिर जान दा केड़ा की तालीम के तवर कि वो पाकिस्तान रियासत दे तिना कुवत खानटी बंद की त ओना लुम्मा ओ के खंत्यान खोर मरे जईरान ओ अरगलिया और तेना मारे चखले ओना खंता कड़ी का बरेर जाकिर के इंदा पूरा 15 साल की कना कल पड़ी की अस देवी चुप करतनो ई वरु का वक्त की चुप कर जाकिर जान कना उराना बल्ला मार सक असे जाकिर जान ना कना असे चुनाच भी इच सवाद करता हूँ इच सवाद खनता हूँ जाकिर जान आप कना और सवा बर्बाद हुआ जाकिर जान अंदरो मोहब्बत सस्ते ने ईडी लिमते तो कन तो असे दे असे जाकिर जान केना औराठी गाब भी करता हूँ जाकिर जान अजदे हम कने पाता हूँ कि ऐनो दागड़ा अम्मा कने तक या कन के ऐनो सूपर या कन के ब्रिंच कर जाकिर जान दोनों संलवा तो जाकिर जान देना खुदा की जाकिर जान बल्लू मसक लियो दे तालीम की शराई करे तो वो दुश्मन कदम भी जाकिर जाने से ले लेता वो दिन नहीं कोई चटी लाता नहीं कुछ ज़ार टी लाता नहीं कना कुंबा टी लाता कना कुंबान भी कशाता ये जाकिर जाने तो चुनक की ना तन की मोहब्बत सुनी ओ कना फुटकी कना बहुत टी बल्ले मस्त सुनी ओ कम पर ये जाकिर जाने आई तो फंता अब मोदस देना तालीम एक नहीं निकल सका ये वो दे तालीम किसको खुदा पब्लिक स्कूल की तालीम के निकल सका वापस ये होते BRCT ओना तालीम मस वापस होते कोयटा राय करे ओना तंतना डॉक्टरी नसीट के ओड़ी मसा
واپس اتن یونیورسٹی نا اسٹوڈنٹ سسک بس وندا دسک بینچ کتو صرف تینا قوم کی ہمدردی کرے کناس برناس برے خوانے اسی تسمونا برے ذاکر جانا ہمدردی انداز تک او تینا ایڈی لنتے کی بھی انداز ہمدردی کرے کہ کنا ایڈی لن خوانے مونا برے ذاکر جانا اسے اندروں انت سسیو دے کبھی استاد پڑھو ارا کہ ذاکر جان دوستی کن تو کرے گا وہ دوستی کبھی استاد پڑھو یہ ذاکر جانا انتظار چور ذاکر جانا توارے ارا کہ ما بھی ہو ذاکر جان انت کرے تو ذاکر جان اسٹوڈنٹ سسک ذاکر جان جیا ان جرم سرے عدالت کرے لیکن عدالت پیش کرتا ابھی عدالت حکمی ریاست ذاکر جان بعد وہ کہانی تھی یہ آٹے متوسط تینا ارانا کہانی لیکن پھر داسا سرسری ٹکنے انکنی یاد وقت ذاکر نا واز کنا ارانا بلو کہانی تھی چنکو کہانی تھی دا ریاست کنے تو سن درے تباہ برباد کرے یہ اعلانت کیوں دے کرے لیکن ذاکر جان اسی اسٹوڈنٹ لیڈرز میں سن ذاکر جان اسی تینا جوان اسی سن میدان میں ذاکر جان جانا قوم کی سلوک مسلم ذاکر جان ان تاریخ کرو ذاکر جانا تاریخ اسٹوڈنٹ آتا مون آٹی سنگت آتا مون آٹی یہ پہ نند بیانہ کرو ذاکر جان تین ٹھو شخص سکا یہ بعد انتظار اٹھی یہ قدم بھی ذاکر جان کی سلوک ہوئی ماما قدیر کنا رہی تو سنی ماما قدیر خبری کہ ذاکر جان کے انت جوگ متنی دارے چکر بنی نہیں شکریہ چکر اب میں ماما قدیر بلوچ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ. اس وقت میں بکر طالب کیمپ میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں. میرے ساتھ کافی لوائتین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ذاکر مجید کی والدہ خاص کر بیٹھی ہوئی ہے دل تھام کے. ذاکر مجید بلوچ کو جو بی ایس او آزاد کے سینئر وائس چیئرمین تھے، 2009 کو ان کو مستوں گردی جنگل سے آئی ایس آئی والوں نے اٹھا کے لے گئے 2 ساتھیوں کے ساتھ. ساتھیوں کو راستے میں انہوں نے پھینک دیا اور ذاکر مجید کو اٹھا کے لے گئے، جو آج تک لاپتہ ہے. ان کی والدہ، ان کی بہن فرزانہ مجید میرے ساتھ شروع سے 2009 سے لے کے آج تک احتجاج کرتے آ رہے ہیں. اور ذاکر مجید کی بہن فرزانہ مجید میرے ساتھ 2013 میں لانگ مارچ میں بھی پیدل کوئٹہ سے کراچی سے اسلام آباد تک بھی شامل تھے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے. اس کے بعد پھر یو این سے ہم لوگوں نے ملا، ان کی یقین دہانی پہ ان کو اعزازی ممبر بھی اقوام متحدہ نے رکھ لیا فرزانہ مجید کو. اس کے بعد پھر امریکہ میں امریکی سفارت خان ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ لوگ امریکہ کا ویزا ہم آپ کو آپ کے گروپ کو دے دیتے ہیں، آپ وہیں جائیں اور اپنی یہ مصیبت اور یہ باتیں جو ہے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا دیں.
तो हम लोग यहाँ से गए फरजाना, और मैं स्टेट डिपार्टमेंट भी मिले, थिंक टैंक्स वालों से भी मिले, काफ़ी बातें हुई, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने तो लिखा, पाकिस्तानी मुक़्तदर कुव्वतों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नहीं माना, तो फरजाना वहाँ रह गई अमेरिका में कि मैं यहाँ जब तक कि मेरा भाई बाजियाब नहीं होगा मैं यहाँ अमेरिका में एहतजाज करती रहूँगी। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। उनकी वालिदा आज तक इन एहतजाजों में शामिल है अपने बेटे की बाजियाबी के लिए। तो ये अभी तक हाई कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 2 साल में फरजाना पेशियाँ देते रहे। उनका 164 का बयान भी कलमबंद हुआ। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट बलूचिस्तान, जहाँ FIA वालों ने इनकी तहकीकात की और उनका 164 की बयान भी गवाहों का और फरजाना का कलमबंद किया, जो आज तक हाई कोर्ट में रखा हुआ है। उनको भी हाई कोर्ट वाले आज तक पेशी पे नहीं बुला रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रहेगी। इसी तरह राशिद हुसैन की जो माँ है वो भी हमारे साथ काफ़ी जद्दोजहद में शामिल हुई है और उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मंजर-ए-आम पे आए। डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी मेलब और समी भी मेरे साथ लॉन्ग मार्च में शरीक थे और आज तक वो इसी जद्दोजहद का एक हिस्सा है। तो ये इंशाअल्लाह हमारी कोशिश और जद्दोजहद जारी रहेगी। पहले भी मैं कहता रहा हूँ, अभी भी मैं कहता रहा हूँ कि जब तक कि हमारा एक भी लापता अफराद वापस नहीं आया है उस वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे क्वेटा हो, चाहे कराची हो, चाहे जहाँ भी हो। ये एहतजाज जाकिर मजीद का केस भी उन्होंने न पेशियाँ दे रहे इस हाई कोर्ट में और न कमीशन में उनकी पेशियाँ, ये भी बंद कर दिया गया है। अभी नया जो कमीशन का चेयरमैन आया है तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको दोबारा एप्लीकेशन दे के और उनके केस को स्टार्ट कराएंगे। शुक्रिया मेहरबानी। ये हमारा आज का सेशन कि जिसमें हमारे पास इस तहरीक में शामिल माएँ, बहनें, भाई और वालिद हैं कि जो